اچھا اب دیکھیے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی ہے لوگوں کے، وہ یہ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عید منانے سے مراد ہے کہ بہت ہلا گلا ہو رہا ہے اور ورائٹی پروگرامز ہو رہے ہیں اور بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تالیاں پیٹی جا رہی ہیں اور فسق و فجور کا ماحول ہے جو دماغ میں ان لوگوں کے، جبکہ عید کا اصلاً یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ عید کے اگر آپ عید کے اعمال، شب عید کے اعمال دیکھیں، روزے عید کے اعمال دیکھیں، تو وہی عبادتیں ہیں، وہی ہیں، اور بہت ہوا تو اپنے آپ کو خوشبو لگا لو، اچھے کپڑے پہنو اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ اور ان کے ساتھ مثلا کھانا پینا کچھ کر لو، یعنی اس کے اندر تو دیکھا جائے تو وہ فسق و فجور کا وہ ہے بھی نہیں۔ جب ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عید کے دن اللہم صلی علی محمد وعلی اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا جو عید کے دن کھیل تماشے مصروف تھے کہ لوگ، تو امام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خدا نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا دن قرار دیا تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ ایک گروہ آگے نکل کے مقابلہ جیت جاتا ہے، ایک گروہ پیچھے رہ کے ہار جاتا ہے۔ بس آج جبکہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں، کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے ایک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے۔ یعنی امام نے اس دن بھی لاہو و لعب کے اندر گرفتار ہونے کو منع کیا ہے، یہ قطع نظر اس بات کے، یعنی کہ اس دن غم کا دن ہے نہیں ہے، یعنی خوشی بھی اگر منائی جا رہی ہے تو لاہو و لعب، فسق و فجور، گانے بجانے، ڈانس اور ٹی وی پہ جس انداز کے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں فسق و فجور سے بھرپور، یعنی وہی اداکار ہیں اور اداکار جس سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا دم بھر رہے تھے، وہ بالکل اس کے بالکل برخلاف اگلے دن ہی ایک انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور ایک دوسری شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس دن کو اس طور پر تو یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھئی اس دن خوشی نہ منائے، خوشی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنے دماغ میں سمجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ مجتمع ہوتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نے جو ان پر احسان کیا اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ یوم عید، یوم اجتماع، یوم فطر، یوم زکوٰۃ، یوم رغبت اور یوم تضرع، تو یہ خود امام نے اس کو یوم عید قرار دیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد کتنے طویل عرصے بعد آئے، تو اگر اس کے بعد کوئی عید ہی نہ ہوتی تو امام کیوں کہتے کہ یہ یوم عید اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے؟ اور امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ عید اصل میں فقط اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور نماز کی قدردانی کی ہو، اور دن کوئی بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہی روزہ عید ہے۔ تو اس میں اس لحاظ سے تو مخصوص عیدیں بھی نہیں رہیں، ہر وہ دن بھی عید کا دن قرار پا جائے گا جس دن کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، تو یہ تو اور زیادہ عام ہو گئی۔ اور کتنی مشہور ترین یہ والی حدیث ہے، اس میں امام نے ہر روز روزہ عید قرار دیا، ہر وہ دن خوشی کا دن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے جس نے جدید لباس پہنا، بلکہ حقیقت اس کے لیے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا۔ جب یہ علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہے نیچے، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔